اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج وقف کا بیان چلے گا. وقف کا معنی رکنے اور ٹھہرنے کے ہیں. اگر آخر میں زبر زیر پیش دو زیر یا دو پیش ہو تو حالت وقف میں وہ کیا بن جائے گا؟ ساکین بن جائے گا. اور دو زبر رہے گا تو حالت وقف میں وہ ایک الف بن جائے گا. گول تا حالت وقف میں ہا بن جائے گی. اور آخر میں اگر الف ہے تو وقف میں وصل میں ایک جیسا پڑھا جائے گا. آخر میں اگر حرف ساکین ہے تو بھی وقف میں وصل میں ایک جیسا پڑھا جائے گا. وقف کا معنی ہے رکنے ٹھہرنے کے، وصل کا معنی ہے ملا کر پڑھنے کے، یعنی نہ رکنا، پڑھتے چلے جانا. اب یہاں پر کچھ علامتیں ہیں رکنے کی، جسے کہتے ہیں علامت آیت، اور وقف لازم، اور وقف جائز، اور وقف مطلق. تو دیکھو یہاں پر یہ جو گولا بنا رہتا ہے ہر آیت پر، تو اس کو کیا کہیں گے؟ علامت آیت. علامت آیت. وقف لازم چھوٹی سی میم بنی رہے گی تو اس کو وقف لازم کہتے ہیں، اور وہاں پر رکنا ضروری ہے. وقف جائز، یہاں پر رکنا جائز ہے، یعنی یہاں پر آپ ٹھہر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں. پڑھتے پڑھتے آپ یہاں پر کہیں دیکھیں کہ جیم آ گئی تو وہاں پہ رک جائیں. وقف مطلق، یہ طا بنا رہے گا چھوٹا سا، تو چھوٹا سا طا بنا رہتا ہے تو وہاں پہ بھی رکنا جائز ہے، رک سکتے ہو. جیسے فا تا زبر فت، تا زبر تا، قاف وا پیش قو، نون زیر نی، فتقونی. وقف کریں گے تو فتقون. تو دیکھو یہاں پہ گولا آ گیا، تو یہاں پہ یہ وقف جو ہے یہ کون سی علامت ہے؟ علامت آیت. اسی طرح زوجان میں بھی ثمانیتن، اب یہاں پہ ثمانیتن میں تا آ گئی آخر میں تو وقف کریں گے ثمانیہ، تو یہاں پہ گولا آ گیا. یہاں پہ بھی زوجانی سے زوجان، تو زیر تھی تو ساکین ہو گئی. ذکرہ الٹا پیش حالت وقف میں ہا بن جائے. ذکرہ سے ذکرہ، الٹا پیش جہاں رہتا ہے وہ بھی کیا بن جاتا ہے وقف میں؟ ساکین بن جاتا ہے. ذکرہ سے ذکرہ. عظامہ سے عظامہ. رحیمن، دیکھو یہاں میم کے اوپر دو زبر آ گیا تو وقف کریں گے تو رحیمہ. دائرۃن، دائرہ، تو دائرۃن میں حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں آ گیا. دائرۃن میں حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر کون سا مد ہوگا؟ مد متصل. کون سا مد؟ مد متصل. ہاں، حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مد متصل. اور دیکھو یہاں پہ چھوٹا سا طا بنا ہے تو کون سی علامت ہے؟ وقف مطلق کی. جب چھوٹا سا طا بنا رہے گا تو وہاں پہ کون سی علامت رہے گی؟ ہاں، من ہا جن سے من ہا جا، تو یہاں پہ بھی علامت مطلق ہے، یعنی وقف مطلق کی علامت ہے. اسرائیل، لام پہ زبر آ گیا تو وقف کریں گے تو یہ لام ساکین بن جائے گا. اسرائیل. تو اب یہاں دیکھو چھوٹی سی جیم بنی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ وقف جائز. تو یہاں وقف جائز ہوگا، اور حرف مد کے بعد حمزہ یہاں پہ بھی ہے تو یہاں پہ بھی مد متصل ہے. غیرہ، کھڑی زیر، وقف میں بھی کھڑی زیر بھی وقف میں ساکین بن جائے گی. جیسے غیرہ سے غیرہ. اب یہاں پہ دیکھو چھوٹی سی جیم بنی ہے تو یہاں پہ بھی وقف جائز کی علامت ہے. والدتی کا، اب یہاں پہ دیکھو چھوٹی سی میم بنی ہے تو جہاں پہ چھوٹی سی میم بنی ہو
تو وہاں پہ کون سی علامت ہوگی؟ ہاں، جہاں چھوٹی سی میم بنی رہے وہاں پہ وقف لازم ہے، تو وہ وقف لازم کی علامت ہے۔ لہو ولدن سے لہو ولد، اب یہاں پہ تنوین کا دو پیش آ گیا، ولدن وقف کریں گے تو لہو ولد، تو دال ساکین ہو گیا، کیونکہ دو پیش اور دو زیر، زبر زیر پیش حالت وقف میں ساکین بن جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھو کون سی علامت ہے، چھوٹی سی میم بنی ہے، تو وقف لازم کی علامت ہے۔